दुश्मन एक है, हमारे अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए, हम इकट्ठे हैं और मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। आज के दिन को हज़ारा के शोहदा के नाम करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान टेलीविज़न पर पहले हज़ारगी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान का असल ख़जाना यहाँ की तहजीब और लोग हैं। बलूचिस्तान और कोयटा में हज़ारा बरादरी की एक पहचान है। वज़ीर आज़म आज CM सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म यूथ स्किल प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती अमूर को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में मजीद कहा, हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। हम तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बात करते हैं जो पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटिव इत्तेहादी और नेट पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का आज से बाकायदा आगाज़। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 20 से 22 दिसंबर है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी और एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे, जबकि कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी कमीशन अडियाला जेल में समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म किए जाने का इम्कान। जिस लेवल प्लेइंग से PTI को इक्तदार मिला वही हालात हैं। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सीनियर सियासतदान शाहिद खाका नवाज़ी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, 4 साल से नैब में केस ज़ेर इल्तवा है। 4 साल से एक गवाह नहीं आया और केस भी नहीं चला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 6 मुकदमात। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत बहाल कराने की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के वकील की अदम पैरवी की बुनियाद पर ज़मानत बहाली की दरख्वास्तें खारिज की। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने की। नवाज दौर पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमरीयत से कम नहीं था। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर कड़ी तनकीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। मसाइल हल करने के लिए रवायती सियासत से हटना होगा। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे, अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने आवाम को मुश्किल में डाल रखा है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। अदालत ने 1:30 बजे मुतल्लिका सरकारी अफसरान को भी पेश होने की हिदायत कर रखी है। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी हैं। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में धुंध, मुल्क में ठंड की हुक्मरानी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी जोन में, लोग घरों तक महदूद। स्कर्दू, कलाम, स्तोर, गुब्स, कलात में पारा -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा, रावलाकोट, हुंजा और दीर में दर्जा हरारत -3 रहा। लाहौर में इस मौसम का कम से कम दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
میدانی علاقے رات گئے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے، موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک متاثر، حد نگاہ صفر ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کرنا پڑا۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار شیخوپورہ، M3 سمندری سے درخانہ تک بند، M4 ملتان تا فیصل آباد شیرشاہ تا عبدالحکیم ٹریفک کے لیے بند رہی، M5 پر روہڑی سے رحیم یار خان تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری، جبالیہ کیمپ پر بمباری سے 110 فلسطینی شہید، نوسیرات کیمپ پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 25 شہید، الشفا اسپتال کے داخلی راستے پر حملہ، 26 افراد کی جان گئی، طوباس میں فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 19,000 سے تجاوز کر گئی، حماس کی مزاحمت جاری، مزید 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، بجلی اور مواصلاتی نظام سے محروم غزہ میں پانی کا نظام بھی تباہ، ادھر جنگ بندی سے متعلق مصری حکام کا نیا دعویٰ، کہا اسرائیل اور حماس دونوں ہی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے بھی جاری، ناروے، ترکی، اٹلی، فرانس، بیلجیم میں ہزاروں افراد سڑکوں پر، آسٹریلیا میں فلسطین کا روایتی رومال اٹھا کر اظہار یکجہتی۔ چیف جسٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور اہل خانہ کی تلاشی کا معاملہ، ترجمان سپریم کورٹ نے سیکرٹری ہوا بازی کو خط ارسال کر دیا، لکھا 16 دسمبر کو سرینا عیسیٰ نے خود خاتون افسر کی تلاشی دی، انہوں نے استثناء مانگا، نہ ہی دیا گیا، چیف جسٹس اسلام آباد ایئرپورٹ پر VIP لاؤنج کی پیشکش ٹھکرا دی، لگژری لیموزین کے استعمال سے بھی انکار، چیف جسٹس اور اہلیہ کے ترکیہ پہنچنے پر حیرت انگیز طور پر خط میڈیا کو پہنچ گیا، 21 ستمبر کو رجسٹرار کو لکھا گیا خط بھی جاری کر دیا گیا۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج ہوگا، مشیر کھیل وہاب ریاض 3 بجے پریس کانفرنس کریں گے، سیریز کا آغاز 12 جنوری سے ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، چند اہم خبریں اور ان کی تفصیل۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی امریکی سینٹرل کمانڈر کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات ہوئی، ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، فریقین نے مشترکہ تربیت کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، سینٹکام اور پاک فوج کے درمیان تربیتی امور کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ آرمی چیف نے دورے کے دوران سینٹکام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات ہوئی، ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، فریقین نے مشترکہ تربیت کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، سینٹکام اور پاک فوج کے درمیان تربیتی امور کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ آرمی چیف نے دورے کے دوران سینٹکام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا دورہ بھی کیا، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور ہائی کورٹ میں وکلا سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں دوسرا دن، بلاول بھٹو زرداری لاہور ہائی کورٹ میں وکلا سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلا سے خطاب کیا جائے گا۔ عام انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا آج سے باقاعدہ آغاز، الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری انتخابی شیڈول کے مطابق عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے ریٹرننگ افسران آج پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ 20 سے 22 دسمبر ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی اور اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے، جبکہ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 10 جنوری تک سنی جائیں گی۔ عام انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا آج سے باقاعدہ آغاز، الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری انتخابی شیڈول کے مطابق عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے ریٹرننگ افسران آج پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ 20 سے 22 دسمبر ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنی نمائندہ آمنہ علی سے۔ آمنہ، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ عام انتخابات کے سے متعلق جو ہے تیاریاں تیزی سے جاری ہیں، اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے 3 دن قبل جو ٹریننگ کا عمل شروع ہوا تھا وہ بھی آج مکمل ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری گائیڈ لائنز وہ جاری کی گئی ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک امیدوار مختلف
تجویز کنندگان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 5 کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے قومی اسمبلی کی فیس 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 20,000 ہے، اور کمیشن کی جانب سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں 20 سے 23 دسمبر تک جو ہے یہ جمع کروائی جا سکتی ہیں، اور امیدوار کے لیے پاکستان کا شہری ہونا لازم ہے۔ امیدوار کا جو عمر کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت 25 سال سے کم نہ ہو، یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کا۔ اور قومی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار پاکستان میں کسی بھی جگہ کا ووٹر ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار متعلقہ صوبے کا ہو، اور قومی اسمبلی کے لیے خواتین کی جو مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازمی ہے۔ بہت شکریہ آمنہ۔